بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم سورہ نصر جو کہ مدنی صورت ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا پارٹ آج ہم پڑھیں گے، جس کے اندر تقریباً ہم ایک آیت سورہ نصر کی تلاوت کریں گے، اور آپ حضرات کو تمام وہ اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول بتائیں گے کہ جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ایک سورت کی چند آیات ہی نہیں ہوں گی، بلکہ ہمارا مقصد اس آیت مبارکہ سے، ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ آپ بقیہ قرآن کی بھی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، زال زبر الف زا، اذا، یہ الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، زبر زیر پیش سے، کسی بھی حرکت سے خالی ہو، اس کو الف بولتے ہیں۔ جب اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ زال کہے گی الف ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ تین ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اس کو الف مدہ بولتے ہیں، اور ایسے الف کو جس لفظ کے آگے آ جائے اس لفظ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اذا، زال زبر الف زا، اذا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا، یہ سب سے بڑی مد ہے، اور اس کو 5 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ لمبا اسی مد کو کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، ایک بڑی مد ہوتی ہے، یہ بڑی مد ہے۔ جیم زبر الف مد جا، ہمارا پورا لفظ بنے گا اذا جاء، حمزہ زبر ا، اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ آگے نون زبر صاد نص، را پیش لام رل، نصرل، یہ صاد بھی موٹا، را بھی موٹا، آگے لام بھی موٹی ہے، اس کو، یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو پر کر کے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہاں پر دیکھیں، ہم نون کو صاد کے ساتھ ملا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ صاد کے اوپر جزم ہے، اور جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ نون زبر صاد نص، را پیش لام رل، نصرل، لام کھڑی زبر لا، نصر اللہ، یہ لام کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کے نیچے آپ دیکھیں شد ہے، اس کو شد بولتے ہیں۔ تو جس لفظ کے اوپر شد آ جائے پچھلے لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ اس سے پچھلا لفظ جو ہے جس کے اوپر شد ہے لام کے اوپر، ایک لام یہ والا ہے اور اس سے پیچھے الف ہے، یہ دونوں خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، اس وجہ سے ہم را کو ڈائریکٹ ملا رہے ہیں لام کے ساتھ۔ تو ہمارا لفظ ہو جائے گا نصر اللہ، ہا زیر ہی، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، یہ کھڑی زبر کو ہم نے لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جہاں بھی آ جائیں لفظ کے اوپر نیچے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ واو زبر لام ول، درمیان میں الف ہے، یہ خالی، اس کو نہیں پڑھنا، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، اور ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ واو زبر لام ول، فا زبر تا فت، والفت، ہا پیش حو، والفتح، ہمارا پورا لفظ ہوگا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہاں پر دیکھیں یہ آیت پوری ہوگی ہے، آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے، آیت کمپلیٹ ہوگی ہے، مکمل ہوگی ہے، اور جہاں پر بھی آیت پوری ہوتی ہے تو ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، سانس توڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہم ایسے ہی پڑھ دیں، بلکہ اس کے چند اصول و ضوابط ہیں۔ اگر کسی لفظ کے جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے آخر میں، جو آخری حرف ہے اس کا، اس پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو عام جو اصول ہے، جو عام قانون ہے وقف کرنے کا، وہ یہی ہے کہ آخری حرف جو بھی آیت کا ہے اس کو ساکن کر دیں، اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ یہ آخری حرف ہا ہے،
ساکن سے مراد جس طرح یہ تا کے اوپر جزم ہے، یہ لام کے اوپر جزم ہے، اس طرح کی جزم ہا کے اوپر بھی آ جائے گی۔ جیسے یہ حرف ساکن ہوگا تو اس کے اوپر جو پیش ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس پر پھر کوئی حرکت اور نہیں آ سکتی، نہ اوپر نہ نیچے۔ جیسے ہی ہا کو ساکن کریں گے اس کی پیش ختم ہو جائے گی اور لفظ ہو جائے گا والفتح۔ ہا کی آواز آئے گی لیکن پیش کی آواز ختم ہو جائے گی کیونکہ ساکن ہو چکا ہے۔ تو اب پوری آیت ہماری جو صحیح طریقے سے ہے وہ اس طرح ہوگی وقف کی حالت میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر میں ہا ہے، اس کی آواز بالکل ظاہر ہونی چاہیے، والفتح۔ تو یہ تھی آیت نمبر 1 سورہ نصر کی، جس کو ہم پارٹ 1 کہہ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی اس آیت کو اور جو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور اپنے رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔